السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ اور نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے ہماری کلاس میں آپ کو قرآن مجید کو درست لفظ سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تجوید پہ دھیان دیا جاتا ہے اور انتہائی آسان الفاظ میں تجوید آپ کو سکھائی جاتی ہے۔ بہرحال قرآن کو درست پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو چلے آپ چاہیں تو آپ ہماری اس کلاس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رہے 3 پارے ہم لاسٹ والے پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا چوتھا پارا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے پارا نمبر 1 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آج ہم پارا 27 سورۃ الواقعہ سے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنی تھی، اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو کائنڈلی مکمل دیکھیں اور مجھے کچھ تھوڑا سا واچ ٹائم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو ڈیلی دیکھیں گے اور پوری ویڈیو دیکھیں گے تو میں بھی اس سال میرا چینل مونیٹائز ہو جائے، اور اگر نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلے سال نئے عزم کے ساتھ اور نئے سرے سے کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ پارا 27 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 26 تک ہم نے کل کلاس میں پڑھا تھا، آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 27 سے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ وَأَصْحَابُ سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد ان 7 حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ پر کا مطلب ہے موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے واضح کروں گی، جیسا کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں سواد، یہ میں نے اس کو موٹا پڑھا، پر پڑھا۔ اب اس کو پڑھیں گے ساد، یہ میں نے غلط پڑھا کیونکہ میں نے اس کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھا۔ تو 7 ایسے حروف ہیں جو اس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ میں وہ 7 حروف آپ کو بتاؤں گی کہ صحیح کیسے پڑھے جاتے ہیں اور غلط کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے خا، یہ میں نے درست پڑھا، یہ وہ خا ہے جو نقطے کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ والا خا۔ اب اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے خا تو وہ غلط پڑھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ سواد، یہ جیسے ہے، اب جو غلط پڑھے گا وہ پڑھے گا ساد، ٹھیک ہے۔ غین، یہ میں نے پر پڑھا اور درست پڑھا، اب کوئی غلط پڑھے گا تو اس کو پڑھے گا غین، ٹھیک ہے، غلط پڑھا۔ سواد، غین اور توا۔ اب توا جو ہے اس کو میں پڑھوں گی، جو توا یہاں یہ والا، اس کو میں پڑھوں گی توا۔ اب کوئی غلط پڑھے گا تو اسے پڑھے گا تا، اور وہ کیا بن جائے گا، وہ جو الف با تا والا تا ہوتا ہے یہ وہ بن جائے گا، اسی لیے اس کو توا پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس سے آگے ہے قاف۔ اب اگر میں اس کو پڑھوں گی قاف، موٹے قاف جو ہوتا ہے، 2 گول قاف جس کے اوپر 2 نقطے آتے ہیں، اسے ہم پڑھیں گے قاف، یہ والا۔ اگر میں اس کو پڑھوں گی کاف تو یہ بن جائے گا باریک کاف۔ کون سا والا؟ جیسا کہ یہاں پہ ہوگا یہ والا، یہ ہے قاف، اگر باریک پڑھیں گے تو وہ یہ بن جائے گا، تو پھر کیسے معنی نہیں غلط ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ کچھ اور معنی بنتا ہے اور اس کاف کے ساتھ کچھ اور معنی بنتا ہے۔ آگے جی ذختن قزوا۔ اب زوا جو ہے وہ میں پڑھوں گی پر، تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ والا زوا، یہ میں نے پر پڑھا۔ اب میں اس کو پڑھوں گی، اگر پر نہیں پڑھوں گی تو یہ پڑھیں گے ہم زا، وہ کون سا بن جائے گا؟ را زا والا، را زا یہ والا۔ اگر ہم اس کو پر پڑھیں گے تو زوا، پر نہیں پڑھیں گے تو وہ یہ رہے گا ہی نہیں، وہ یہ بن جائے گا، تو پھر معنی کیسے نہیں الٹا ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ امید ہے میں نے آج کافی ڈیٹیل سے سمجھایا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان 7 حروف کو آپس میں جوڑیں تو بنتا ہے خسوا ذختن قز، ٹھیک ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اب یہ ہا کے مخرج پہ آپ دھیان دیں، کیا آپ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں؟ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، یاد رکھیں اگر آپ اس کو ہا نہیں پڑھتے، ہا یا خو پڑھتے ہیں تو آپ اس لفظ کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں۔
آپ اس لفظ کا معنی بالکل غلط کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کو درست پڑھنا ضروری ہے کہ جب ہم ایک لفظ کی جگہ پہ دوسرا لفظ رکھ دیں گے تو وہ لفظ کیسے نہیں بدلے گا۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گی، قرآن مجید کا ایک لفظ ہے قلب موٹے قاف کے ساتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ قلب، قاف لام با، اگر ہم اس کو پڑھیں گے قلب کو کلب تو وہ معنی الٹ جائے گا۔ کیسے؟ قلب دل، کلب کتا۔ اب یہ دو معنی دیکھیں، ایک جانور کا نام بنتا ہے اور ایک انسانی اعضاء میں سے ایک عضو کا نام بنتا ہے۔ کسی لفظ کو اس کے درست طریقے سے نہ نکالنے سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس کو ہم پڑھیں گے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ ماں کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے، اس مد کو تقریباً 2 سیکنڈ تک ہم نے لمبا کرنا ہے۔ اس مد کی مقدار 2.5 سے 3 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ما، اتنا لمبا اس مد کو پڑھنا ہے۔ اصحاب الیمین، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ بنتا ہے، یاد رکھیں اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی کھینچ کا مطلب یہ ہے اسٹریچ کر کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ فی صدر مخضود، دھیان دیں، فاضر یا فی، یہ بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، صدر مخضود۔ اب ان 2 حروف میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے، بس آپ دھیان دیں، دھیان سے سیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے دال پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا کی، یعنی کہ ہم نے جھٹکا دیا دال پہ۔ کیسے؟ صد رم، وہ اس لیے اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ 5 حروف جو حروف قلقلہ ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ جب کبھی ان پہ جزم آ جائے گا، جیسے یہ آپ کو اوپر جزم نظر آ رہا ہے، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جب کبھی یہ حروف کے اوپر آ جائے گا تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جھٹکے کی اس کیفیت کو قلقلے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم اسے پڑھیں گے صد رن نہیں پڑھیں گے، ہم اس پڑھیں صد، ٹھیک ہے؟ صد رم۔ آگے میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ آگے غننے کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس غننے کے قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ عموماً 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے، جیسا کہ یا میم واو نون میں سے ہمارے پاس ابھی میم آیا ہوا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے، کبھی نون تنوین کے بعد میم آ جاتا ہے، کبھی ایسا نون ساکن کے بعد بھی ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ نون ساکن کی مثال آئے گی تو میں ضرور آپ کو دکھاؤں گی۔ جیسے کہ یہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے میم آیا ہے، تو اسی لیے ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ فی صدر مخضود۔ خا کو پھر سے پر پڑھنا ہے کیونکہ خا پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ خا، اس کا یہ مخرج ہے۔ اس کا مخرج تھا ہا اور اس کا مخرج ہے خا۔ زواد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ زواد بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ خا، زواد، طا، قاف، زوا، یہ کچھ 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے خصوا، زوختن، قز، یہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ خا بھی پر پڑھا جائے گا اور زواد بھی پر پڑھا جائے گا۔ اب ہم نے یہاں پہ کر دیے جناب وقف کرنے کی وجہ سے دال ساکن ہو جائے گا۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے مخضود وطلح منضود۔ تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ بنے گا جب ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو دال ہو جائے گی ساکن، تو ساکن دال تو پھر حروف قلقلہ میں سے آ جاتی ہے، تو یہاں پہ پھر جھٹکا پیدا ہوگا۔ کیسے؟ مخضود۔ ہر ایک چیز کو غور سے سنا کریں، غور سے سمجھا کریں، کیونکہ سب سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ جاتی ہو یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی ہو تو پلیز مجھے بتایا کریں، کیونکہ تعریف سے زیادہ تنقید سے سیکھا جاتا ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سارے لوگ مجھے دعا دیتے ہیں اور سیکھتے ہیں، الحمدللہ، بہت شکریہ، اللہ کا فضل ہے۔ اگر 10 لوگ بھی ڈیلی میرے سے سبق پڑھتے ہیں
تو مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، میرے لیے بہت بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ مجھ سے ایسے ہی کام لے، لیکن آپ لوگ ضرور بتایا کریں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے۔ اب یہاں پہ میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں، وقف کی وجہ سے قلقلہ ہوگا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو ادغام بالغنہ ہو جائے گا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو ادغام بالغنہ کی ڈیفینیشن ہم نے پیچھے جو پڑھی تھی کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ادغام بالغنہ یعنی ان کو آپس میں ملا دیں گے، لیکن غنے کے ساتھ ملائیں گے۔ پہلے نون تنوین کے بعد ہمارے پاس آیا تھا میم، اب نون تنوین کے بعد ہمارے پاس آیا ہے واو، اور نون تنوین کہتے ہیں دو زبر کو، دو زیر کو اور دو پیش کو۔ یہ نون ساکن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نون تنوین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ اگر نون ساکن ہوتا تو بھی ادغام بالغنہ آتا۔ وہ کوئی بات نہیں، نون ساکن کی مثال آئے گی تو ہم سیکھ لیں گے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ اسی طرح قلقلہ رکیں گے تو قلقلہ، نہیں رکیں گے تو ادغام بالغنہ۔ یہاں بھی ہے ہمارے پاس ادغام بالغنہ، کیونکہ حا کے نیچے دو زیر ہیں اس لیے اس کو ہم کہیں گے نون تنوین، اور نون تنوین کے بعد آیا ہوا ہے میم، تو ان کو آپس میں ملا دیں گے لیکن غنے کے ساتھ۔ اب آگے نون ساکن آ گیا پھر سے، یہاں کوئی خاص بات ہے جو نون ساکن آیا ہے۔ نون ساکن کے بعد زواد آیا ہوا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس وجہ سے ہم نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ۔ اخفاء کا قاعدہ جو ہے، حروف اخفاء 15 ہیں۔ جو نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے جس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اس میں کچھ حروف کے لیے کچھ قواعد کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ پہلی تختی میں حروف مستعلیہ بھی ہیں، اس حروف تہجی میں حروف قلقلہ بھی ہیں، باقی ان حروف تہجی میں نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات کے سارے قواعد کے الفاظ بھی ہیں۔ کون کون سے؟ حروف یرملون، حروف اخفاء، حرف اقلاب با اور حروف حلقی۔ اگر آپ کو اتنی لمبی چوڑی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو میں اتنا آپ کو بتاتی چلوں، 15 حروف اخفاء میں سے یہاں پہ زواد ہے، نون ساکن کے بعد تا سا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد، زواد طوا زوا، ف قاف کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ جب یہ نون ساکن کے بعد آ جائیں یا نون تنوین کے بعد آ جائیں تو نون ساکن اور نون تنوین کو غنے کے ساتھ ساتھ چھپا دیا جاتا ہے، کیونکہ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ عربی زبان میں اخفاء کا مطلب ہے چھپانا۔ تو ہم کیسے چھپائیں گے؟ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ یہاں بھی ادغام بالغنہ قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے۔ وقف کی وجہ سے دال پہ قلقلہ ہوگا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو یہاں پہ پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی ان کو آپس میں ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ ممدود وماء مسکوب۔ مد کا دھیان رکھنا ہے، یہ والی مد لمبی ہوتی ہے، اور جو پیچھے آپ نے مد پڑھی ہے اس کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے، یہ 2 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے اور یہ مد 4 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیسے؟ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ۔ ادغام بالغنہ، کیونکہ حمزہ نیچے 2 زیر ہیں تو یہ نون تنوین ہو گیا۔ نون تنوین کے بعد آیا ہوا ہے میم، یہاں بھی میم تھا، یہاں واو تھا، یہ بھی واو ہے۔ اسی طرح پیچھے ہم نے جو قاعدے پڑھے ہیں، آج بار بار دہرائی ہو رہی ہے تو آج آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے ادغام بالغنہ۔ تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے اور غنے کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے دیکھیں، رکیں گے تو قلقلہ ہوگا، نہیں رکیں گے تو ادغام بالغنہ ہوگا۔ اب ہم رک کے پڑھیں گے، مسکوب، قلقلہ ہو گیا۔ اب ملا کے پڑھیں گے، مسکوب وفاکہۃ کثیرہ۔ اچھا جی، ملایا تو ادغام بالغنہ ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھیں اب ایک اور قاعدہ بن رہا ہے جو اخفاء کا ہم نے پیچھے پڑھا۔ یہ نون ساکن کے بعد زواد آیا تھا تو اخفاء کے ساتھ ہم نے پڑھا، نون کو چھپا کے پڑھا۔ یہاں پہ نون تنوین کے بعد آیا ہوا ہے کاف،
یہاں بھی اخفا ہوگا کیونکہ کاف بھی حروف اخفا میں شامل ہے. تو کیسے اخفا کریں گے؟ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. ٹھیک ہے. لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا. قاف پہ ساکن ہے تو قاف پہ پھر سے قلقلہ ہوگا. طوا کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ طوا پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. عین کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور یہ واو مدہ بھی ادا کرنا ہے. جب واو پہ ساکن آ جائے، پیچھے حرف پہ پیش آ جائے تو اس واو کو لمبا یعنی کہ کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. آج کی کلاس میں کافی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو مشکل لگتی ہیں تو آپ روزانہ سنیں گے تو آپ کو بالکل مشکل نہیں لگیں گے. اب ان میں سے کچھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. یہاں پہ ایک میری اسٹوڈنٹ ہے، آج مجھے جب وہ سبق سنا رہی تھیں تو میں نے ان سے ایک جگہ پہ پوچھا کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا باجی یہاں پہ یہ والا قاعدہ پڑھا، بڑے آسانی سے بتا دیا. اس کے علاوہ جتنے لوگ مجھے کچھ لوگ ہیں سبق بھی سنا دیتے ہیں، تو ان سے جب میں قاعدہ پوچھتی ہوں تو روز پڑھ کے ان کے اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ قاعدہ بن رہا ہے. تو اگر آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے قاعدے بھی پکے ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کیسے ہوگا؟ مقطوعۃ ولا ممنوعہ. نون تنوین کے بعد واو آیا تو ہم نے یہاں پہ ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا ہے. اب اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو گول تا ہا بن جائے گی، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو ادغام بالغنہ بن جائے گا، کیونکہ یہ ہے نون تنوین اور یہ ہے یا میم واو، نون میں سے واو. تو جب بھی ایسا ہو تو ان کو آپس میں ملا بھی دیتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. تو کیسے ملائیں گے؟ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ. ٹھیک ہے. اب اکثر لوگ ایسا پڑھتے ہیں وَفُرُوشٍ، یہ غلط ہے. را کے بعد واو نہیں ہے اس لیے اس کو وَفُرُوشٍ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ. اس طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. را کو پر پڑھیں گے، را پہ پیش ہے لیکن را کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ آگے واو نہیں ہے. پھر سے ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے. ابھی ہمارے آج کے سبق میں میم اور واو ہی تھے. نون بھی آ سکتا ہے اور یا بھی آ سکتا ہے. مرفوعہ، را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اسی لیے را کو ہم پر پڑھیں گے. وقف کی وجہ سے گول تا گول ہا بن گئی تو ہم اس کو بھی گول ہا پڑھیں گے اور اسی پہ ہم وقف کر دیں گے. چلیں آخری سبق ہے، تھوڑا سا یعنی آج کا سبق ہم تھوڑا سن لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے اختتام کی طرف. کل انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ اگلے سبق کے ساتھ آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ. صدق اللہ العظیم.